السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش باش ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ایک لسنر، جنہوں نے کل ہماری سٹوری سنی، اور اس کے بعد ان کو وہ جو ہمارے ساتھ نبیل نے سٹوری شیئر کی تھی، ان کو وہ سٹوری بہت اچھی لگی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کیا، اور ان کا نیم ہے ارسلان، اور وہ خانپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے بزرگ آج بھی خانپور میں بیٹھ کے لگتی ہیں، لوگ اپنی اپنی باتیں سناتے ہیں، خوفناک قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ آج بھی اپنی پرانی کہانیاں ہمیں سنایا کرتے ہیں۔ میں نے کل فرسٹ ٹائم آپ کے چینل کو سنا، کیونکہ وہ نوشین کے لسنرز تھے، تو اس لیے انہوں نے کل میری جب سٹوری سنی تو ان کو سٹوری بہت اچھی لگی، اور انہوں نے اپنی ایک سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ارسلان، آپ کی سٹوری بہت دلچسپ تھی، اور آج جب میرے سننے والے اس سٹوری کو سنیں گے تو ان کو بھی وہ سٹوری ضرور پسند آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ خانپور میں آج بھی ہم لوگوں کے محلے میں ایک پرانی بیٹھک بنی ہوئی ہے، ادھر ہم جوان بوڑھے سب بیٹھا کرتے ہیں، اور سب اپنی اپنی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرات ہمیں اپنے ایکسپیرینس بتایا کرتے ہیں، جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے، جس طرح کے واقعات ان کے ساتھ گزرے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ ان کے ادھر ارسلان کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب وہ خود جوان ہوا کرتے تھے ارسلان جتنے، تو خانپور میں ایک بلا نے آفت ڈالی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں وہاں کے جو چودھری صاحب تھے وہ بہت اچھے انسان تھے، اور ان کا جو دل تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنی رعایا میں، یعنی کہ وہ ہم لوگوں کو اپنی رعایا سمجھتے تھے، اور ہم لوگوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اور جب بھی کسی گاؤں والے کو مشکل پیش آتی تھی تو وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ خانپور میں ہم لوگوں کے جو علاقہ تھا، اس کی جو کہ علاقے سے باہر پہاڑی جگہیں تھیں، وہاں پہ ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ وہ چڑیل جو کہ خون خوار بدرو تھی، اس خون خوار بدرو نے ہمارے شہر خانپور کا منہ کر لیا۔ جب وہ اس شہر میں آئی تو اس نے گاؤں کے کئی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا، اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا کہ لوگ ڈر گئے، اور لوگ گھروں سے باہر نکلنا بند ہو گئے۔ سارا شہر کا نظام دھرم برہم ہو گیا، اتنا دھرم برہم ہوا کہ لوگ سہم گئے، شہر ایک دفعہ پوری طرح سنسان بیابان ہو گیا۔ جو وہ چودھری صاحب تھے وہ اتنے پریشان تھے، ان کا وہ پورا گاؤں تھا، وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کافی دور ایک علاقے سے ایک نجومی کو بلایا، پتہ لگا کہ وہ نجومی صحیح بات بتاتا ہے، اور اس مسئلے کا حل وہ ضرور نکالے گا۔ چودھری صاحب نے جب اس نجومی کو بلایا، وہ نجومی آ گیا، اور اس نجومی نے چودھری صاحب کو سارا علم لگایا اور بتایا کہ وہ جو جنگل ہے جہاں پہاڑوں کے پاس وہ چڑیل رہتی ہے، اس خون خوار جنگل میں ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر ایک بہت بہادر شخص کی تلوار ہے۔ اگر تو وہ تلوار نکالنے میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے تو اس چڑیل کا سر قلم ہو جائے گا، اور وہ چڑیل ہم لوگوں کی جان چھوڑ دے گی، نہیں تو وہ پوری بستی کو کھا جائے گی۔ خانپور شہر کافی بڑا ہے، لیکن وہاں پہ ان دوروں میں اس ٹائم اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں کہ لوگوں کو باتوں کا پتہ ہو۔ اینی ہو، اب لیکن کوئی بھی اس خون خوار جنگل میں تو دور، گھر سے باہر بھی نکلنے سے لوگ ڈرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بالکل گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ جو چودھری صاحب تھے انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کرایا کہ اگر کوئی بہادر شخص اس چڑیل سے ہم لوگوں کی جان چھڑا دے تو میں اس شخص کے نام اپنی کئی جائیداد کروں گا، اور میں اس کو امیر کر دوں گا۔ لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل میں جانے کے لیے زندگی، اور آپ سے جائیداد لینے کے لیے زندگی باقی ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص بادشاہ کے اس چودھری صاحب کے اس اعلان کو سن کر آنے کو تیار نہیں تھا۔
ارسلان کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کی بیٹی خود بھی بے تحاشا بہادر تھی اور اس نے یہی سوچا کہ بابا جان میں جاتی ہوں اور میں ہی اس جنگل سے اس تلوار کو لے کر آؤں گی۔ پہلے زمانوں کی بات تھی، عورت ذات کو اتنی آزادی نہیں تھی، لیکن وہ جو چودھری صاحب تھے وہ اپنی بیٹی پہ بڑا یقین رکھتے تھے۔ اب جو اعلان چودھری صاحب نے کرایا ہوا تھا، اس اعلان کو سن کے گاؤں کا ایک لڑکا بھی آیا، وہ کافی بہادر تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ اگر آپ کی بیٹی جانے کو تیار ہے تو آپ ہمارے ساتھ اپنے 2-3 لوگوں کو بھیجیں اور ہم اس جنگل میں سے، اس کنویں میں سے اس تلوار کو نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں کہ شہر میں سناٹا تھا، دن بھی رات کی طرح ہی تھا، خوف و ہراس تھا، لوگ انتہائی خوف زدہ تھے اس چڑیل سے۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ وہ جو چودھری صاحب تھے، ان کی بیٹی اور وہ شخص، ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے ساتھ چودھری صاحب کے 2 پہرے دار جائیں گے اور ہم لوگ اس جنگل کے اندر جائیں گے اور اس تلوار کو نکال کر ضرور لے کر آئیں گے۔ ارسلان کہتے ہیں کہ وہ جو بابا جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک تصوراتی کہانی لگتی ہے، لیکن اس میں بالکل سچائی ہے، یہ بالکل جھوٹی کہانی نہیں ہے۔ وہ جو چودھری صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو اس شخص کے ساتھ اور اپنے 2 پہرے داروں کے ساتھ بھیج دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ کامیاب ہونا اور اس تلوار کو لے کر آؤ۔ ارسلان کہتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ اس جنگل کی طرف گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا کہ جنگل کے جو درخت تھے ان کے اوپر خون خوار، جس طرح انسان کے سر میں جوئیں ہوتی ہیں، ان جوؤں کی شیپ کے بہت بڑے بڑے جانور جنگل کے اندر، گھنے جنگل کے اندر درختوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیں کھا جائیں گے، ہمارا خون پی لیں گے۔ وہ جو نجومی تھا، انہوں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ جب تم لوگوں نے اس جنگل کے اندر جانا ہے تو تم لوگوں نے اپنے ارد گرد، انہوں نے ایک کلام بتائی تھی، اس کا حصار کیے بنا نہیں جانا۔ انہوں نے فوری اسی ٹائم ادھر اپنا حصار کیا اور وہ اس حصار کے ساتھ جنگل کے اندر ان خون خوار بلاؤں کے ساتھ اندر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ اندر گئے تو انہوں نے اندر جا کر کیا دیکھا کہ وہ جو آفت تھی، وہ جو بلا تھی، اس کا قد آسمان جتنا ہے، اور وہ اس کنویں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں سے سانس لینے کے ساتھ آگ نکل رہی تھی۔ آگ اتنی شدید تھی، اتنی شدید تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہم لوگ دیکھ کے ڈر گئے، ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نجومی نے ان کو ایک تعویذ بھی دیا ہوا تھا کہ اس تعویذ کو اگر تم لوگ گلے میں رکھو گے تو وہ جو بھی چیز ہے وہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، لیکن کوشش یہ کرنا کہ تم لوگ اس تلوار تک پہنچ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس چڑیل کو دیکھا تو وہ چڑیل انتہائی بھیانک تھی، اس کا سامنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ خیر وہ چلے گئے۔ اب وہ جو چڑیل اس کنویں کے پاس بیٹھی تھی، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہی کنواں ہے اور یہ اس کنویں کے اندر ہی رہتی ہے اور یہ اس کنویں کی چڑیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے اس جنگل کے اندر بہت زیادہ خوشبو شروع ہو گئی، اتنی خوشبو، اور وہ خوشبو ایک سندل کی لکڑی کی جس طرح خوشبو ہوتی ہے وہ اس طرح تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بالکل رومانوی کہتے ہیں کہ وہ کہانی نہیں ہے، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس چڑیل نے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا جس کو ہم کڑاہا بولتے ہیں، اس کے بیچ میں سندل کی لکڑیاں تھیں اور ان لکڑیوں کی خوشبو پورے جنگل میں مہکی ہوئی تھی، اور وہ اس کڑاہے میں سے اس سندل کی لکڑیوں کا رس چوس رہی تھی اور چوس چوس کر ان لکڑیوں کو پھینک رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم سب نے یہ ماجرا جب دیکھا تو ہم لوگ اتنا ڈر گئے کہ یہ تو آفت ہمیں بالکل قریب نہیں جانے دے گی، ہم کیا کریں، ہم کس طرح اس کا مقابلہ کریں۔ وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی تھی وہ بہت بہادر لڑکی تھی، اس نے کہا کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے میں 2 چیزیں ہی مدد دے سکتی ہیں، ایک تو اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کا ذکر، اور دوسرا درود شریف۔ انہوں نے اللہ پاک کا ذکر کیا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ درود شریف پڑھنے لگے تو رات ہونے لگی، رات کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ جو چڑیل تھی اس نے دوبارہ گاؤں کا رخ کر لیا، وہ دوبارہ خانپور گاؤں کی طرف چلی گئی۔ جب وہ خانپور گاؤں کی طرف نکلی تو یہ لوگ اپنے ارد گرد درود ابراہیمی کا انہوں نے حصار کیا اور حصار کر کے اس کنویں تک پہنچ گئے۔ جیسے وہ اس کنویں تک پہنچے تو اس کنویں کے اندر ایک تلوار لٹک رہی تھی جو کہ اس چڑیل کا سر لے سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جو چڑیل تھی وہ اس کنویں کے اندر رہتی تھی۔ ایک پرانے مولوی صاحب تھے جنہوں نے اس چڑیل کو اس کنویں کے اندر
بند کر دیا تھا، کیونکہ وہ چڑیل اس سے پہلے بھی کئی علاقوں کا سر لے چکی تھی۔ پہلے وقتوں میں یہ چیزیں عام تھیں اور یہ لوگوں کو بہت نقصان دیتی تھیں، یہ لوگوں کا کلیجہ نکال لیا کرتی تھیں۔ جب وہ بزرگ مر گئے تو اس کنویں میں سے اس چڑیل کو ایک بوتل کے اندر بند کر کے پھینک دیا گیا تھا۔ نہ جانے کس طریقے سے کسی گزرنے والے نے اس بوتل کو کھول دیا، کیا ہوا، اور یہ چڑیل قید ہو گئی، آزاد ہو گئی، کیونکہ اس بوتل کا منہ کھلے بنا یہ آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ ان مولوی صاحب نے جنہوں نے اس چڑیل کو اس کنویں کے اندر قید کیا تھا، ارسلان بتاتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اس تلوار کو رکھا ہوا تھا، اور اب وہ بوتل بھی ادھر نہیں تھی اور وہ تلوار کنویں میں لٹک رہی تھی جو کہ اس بوتل کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس شخص نے یہ کام کیا۔ زیادہ تر ارسلان کہتے ہیں کہ بابا جی نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ جادوگر جو ان چیزوں کو بلاتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہی ایسی چیزوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے ان کے حصار کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چڑیل نے آدھے شہر کو خالی کر دیا تھا، شہر سنسان ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس تلوار کو نکال لیا۔ جیسے انہوں نے اس تلوار کو نکالا تو وہ جو چڑیل تھی وہ جو چڑیل تھی اس کو پتہ لگا کہ جیسے اس کنویں میں سے کوئی اس تلوار کو نکال رہا ہے، اور وہ اس تلوار کو نکالنے کے لیے انہوں نے جب اس کو نکال لیا تو وہ چڑیل دوبارہ ان کے پاس حاضر ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں کا میں خون پی کر رہوں گی، تم لوگ ادھر سے زندہ بچ کر جانے والے نہیں ہو۔ اس نے سب سے پہلے جب وار کیا تو وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی تھی وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی، اس کا جو وار تھا اس چڑیل کا، وہ اس لڑکی سے خطا ہوتے ہوئے اس کے خود کے اوپر ہی جا لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس چڑیل کی جو ایک آنکھ تھی وہ نکل گئی۔ وہ چڑیل تھی جو بری طریقے سے تڑپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ جو تلوار ہے اس کو ادھر ہی رکھ دو، یہ تلوار کسی مولانا نے میرے حصار کے لیے رکھی تھی، اب وہ حصار ہٹ چکا ہے، اس تلوار کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ چڑیل انتہائی بھیانک اور بدصورت تھی۔ وہ جو لڑکا ساتھ گیا ہوا تھا اس نے اس لڑکی سے کہا کہ جلدی سے اس تلوار کے ساتھ ہی سر قلم کر دو۔ انہوں نے اسی تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کیا۔ جب تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا گیا تو اچانک سے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہمارے سامنے آئے، اور انہوں نے ہمیں صرف اتنا لفظ بولا کہ اب اس کے سر کو ادھر ہی آگ لگا دو، اور جو اس کا جسم ہے اسی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بھی آگ لگا دو۔ ہم نے اس کے سر کو جب قلم کیا تو فوراً سے ہم لوگ جو ساتھ حفاظتی چیزیں لے کر آئے تھے اس کے ساتھ ہم نے اس کے سر کو آگ لگا دی۔ جب ہم نے اس کے سر کو آگ لگائی تو اس کے سر میں سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی اور اتنے گندے قسم کی چیزیں اس کے سر سے نکل رہی تھیں کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کے سر کو آگ لگا دی اور جو اس کا جسم تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس تلوار کے ساتھ کیے، اور تلوار کے ساتھ ہی اس کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ہم نے اس کے جسم کو بھی آگ لگا دی، اور اس چڑیل کی وہ جو راکھ تھی اس کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اس طرح اس چڑیل سے ہم لوگوں کی جان چھوٹ گئی، اور وہ جو تلوار تھی وہ جو چودھری صاحب کی بیٹی تھی وہ ساتھ لے آئی، اور اس نے وہ تلوار اس دور میں اپنے باپ کو لا کر تحفہ دیا۔ ارسلان کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے جب ہمیں یہ کہانی سنائی اور ساتھ ہمیں انہوں نے سبق دیا کہ بہادری بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ایسی چیزوں سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے درود ابراہیمی میں اللہ پاک نے بہت زیادہ نجات رکھی ہوئی ہے ہر گندی خبیث چیز سے بچنے کے لیے۔ درود ابراہیمی کی طاقت انہوں نے بتائی، اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ ایسی بلاؤں سے بچنے کے لیے آپ صرف درود ابراہیمی کا ورد کیا کریں، وہ آپ کو ایسی شیطانی چیزوں سے بچا لیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پرانے وقتوں میں یہ جو چڑیلیں آفتیں تھیں یہ لوگوں کو بہت برے طریقے سے تنگ کرتی تھیں، اور ایسے بھی ہوتا تھا پرانے وقتوں میں کہ ان چڑیلوں کو لوگ درختوں کے ساتھ باندھ کر بھی آگ لگایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ بالکل سچ ہے اور ان میں ذرتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ سٹوری تھی ارسلان کی۔ شکریہ ارسلان، آپ کی سٹوری ہمیں بہت اچھی لگی، اور اسی طرح آپ ہماری سٹوری سنتے رہا کریں اور اپنے ان بزرگوں سے خوفناک واقعے ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر محمد اسلام نے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے ایک کزن کی ہے جو ان کے ساتھ پیش آئی۔ ان کے ایک کزن ایک دفعہ جا رہے تھے کسی کام کے سلسلے میں، جیسے ہی وہ
اپنا کام کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک محمد اسلام کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک جگہ ہے جو کہ مشہور ہے، وہاں پہ درجنوں کی تعداد میں جن اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ لوگوں نے اس جگہ کے اوپر باقاعدہ بورڈ بھی لگایا ہوا ہے کہ آپ اس راستے پہ جانے سے گریز کریں کیونکہ یہ راستہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ راستہ اس لڑکے کے گھر کی طرف آتا تھا۔ ایک دن وہ بہت جلدی میں تھا، کہتے ہیں کہ اس نے یہی سوچا کہ میں شارٹ کٹ یوز کرتا ہوں اور جلدی سے نکل جاتا ہوں، یہ ویسی باتیں بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ لڑکا جیسے ہی اس راستے سے گزرا تو اس کو اس راستے کے اوپر ایک لمبے سے قد کا شخص نظر آیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ راستہ تو پہلے ہی مشہور ہے، میں اس شخص کے سامنے سے موٹر سائیکل کو روکوں گا نہیں۔ وہ شخص اس کو اشارہ کر رہا تھا کہ مجھے لفٹ چاہیے۔ اس نے اس شخص کے پاس سے جب موٹر سائیکل کو گزارا تو وہ شخص پیچھے سے رونے لگ گیا، اونچا اونچا روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ابھی اس نے منہ اپنا آگے کیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو شخص کافی دور اس کے موٹر بائک کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب وہ شخص اس کے موٹر بائک کے بالکل سامنے ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے موٹر سائیکل کو چلایا، جیسے ہی وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ موٹر سائیکل کے آر پار ہو گیا شخص۔ وہ کوئی بدرو تھی۔ اس لڑکے کی حالت اتنی سخت خراب ہوئی، اب یہ بھاگتا بھاگتا اپنے گھر کی طرف گیا، موٹر بائک کو بھگاتے بھگاتے اپنے گھر کی طرف تیزی سے گیا اور اپنے گھر کے دروازے کے آگے وہ گر گیا ادھر ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود تھا۔ اس نے یہ سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا، جس پہ اس کے گھر والوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ وہ روڈ ہانٹڈ ہے، تمہیں اس روڈ سے نہیں جانا چاہیے تھا، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ اس روڈ کو باقاعدہ آج بھی لکھنؤ میں بند کر دیا گیا ہے، آج تک وہ روڈ بند ہے۔ ادھر درجنوں کی تعداد میں جنات کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ یہ سٹوری تھی محمد اسلام کی۔ شکریہ محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ لسنرز، بالکل ایسی چیزیں وجود رکھتی ہیں، کچھ لوگ ان چیزوں کو افسانوی کہانیاں سمجھ کے کہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہوتے، بالکل ایسے واقعات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور پرانے وقتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھیں کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو اتنی تعلیم نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کے اوپر اپنے سائیڈ ایفیکٹ چھوڑا کرتی تھیں۔ آج کل کے دوروں میں لوگوں کو اویئرنیس ہے، لوگ شہروں میں آ گئے ہیں، گاؤں کو چھوڑ گئے ہیں، زیادہ تر لوگ شہروں میں آباد ہیں، اور جو گاؤں میں آباد ہیں تو گاؤں میں بھی آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ چیزیں آبادی سے دور بھاگتی ہیں، انسانوں سے دور بھاگتی ہیں، کچھ چیزیں سخت ہوتی ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتی ہیں۔ تو یہ سٹوری بالکل سچ ہوتی ہیں، آپ ان سٹوریز کو سچ سمجھ کے سنا کریں، بالکل بھی ان کو جھوٹ نہ سمجھا کریں۔ اور اگر آپ کو آج کی میری سٹوریز اچھی لگی ہیں تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی وہ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے نیم کے ساتھ ہم آپ کی سٹوریز آن ایئر کیا کریں گے۔ اب میرے نیوز سینڈرز مجھے ڈھیر ساری سٹوریز بھیجا کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اسی طرح مجھے سپورٹ کریں۔ اور آج کا اچھا میسج میں سب کو دینا چاہوں گی کہ سب کا بھلا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ پیش کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا کریں۔ کوئی برا کر بھی رہا ہے تو اس سے کنارہ کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی برا کرنے والا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں، نہیں، آپ کو اس کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ایسے انسان سے دور ہو جائیں اور اس کے بارے میں بالکل بھی برا مت سوچیں۔ اگر کوئی انسان برا کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سب سے بڑا منصف ہے، اور اللہ کا سب سے جو بڑی صفت ہے وہ ہے انصاف۔ اللہ انصاف ضرور کرتا ہے، میرا اس چیز پہ یقین ہے، اور انشاءاللہ میرے سبھی سننے والے جہاں رہیں خوش باش رہیں، ہر بلا ہر آفت سے بچ کے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں رہیں، آمین۔ لسنرز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے باہر جاتے ہوئے ماسک لگا کر جائیں، اور اپنے پیاروں کا، اپنے والدین کا اور اپنے بزرگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔